بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اوج بن انک دنیا کا لمبا ترین انسان تھا اور وہ واحد شخص تھا جو طوفان حضرت نوح علیہ السلام میں بھی بچ گیا۔ طوفان نوح میں اوج بن انک کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہیں بچا تھا، ماں سوائے وہ لوگ جو کشتی نوح میں سوار تھے۔ اس کی نجات کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، اور وہ اتنی بھاری اور بڑی تھی کہ اس کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج بن انک وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور اس وجہ سے اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیوقامہ تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ اور درخت اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی مانند دیکھتے۔ اوج بن انک حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ روایت کے مطابق اوج بن انک کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن انک نہایت سرکش، کافر اور جابر شخص تھا۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن انک اس قدر دراز قد تھا کہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلیاں پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا۔ اوج بن انک کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش انسان کو قتل کیا۔ بعد میں جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات ملی، تو اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمن سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کینان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب وہ سردار وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا۔ اوج بن انک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے ہی والا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، انہیں چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تمہیں انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بس یہ سردار ظالموں اور جابروں سے ڈر گئے اور واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور بتایا کہ وہاں کے تو پھل بھی اتنے بڑے ہیں کہ اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی کا پیٹ بھر جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہیں کھایا جا سکتا۔ جو نشانی اور پھل یہ ساتھ لے کر آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی بزدل ہیں اور آپ جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار ہی اپنے وعدے پر قائم رہے۔ باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو سارا ماجرا اور اوج بن انک کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرے گا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب جانے، تم وہاں جا کر لڑو، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ کے حضور بدعا کی، جس کی وجہ میں شام کی فتح میں 40 برس کی تاخیر ہوئی۔
اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باغی قوم نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ ساری رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے وہیں پر موجود ہیں۔ انہوں نے جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب ان کے سردار نے کہا، اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر واپس نہ آ جائے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے قریب پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ انہیں مسل دے اور کہنے لگا کہ تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون اور اس کی فوج کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھل کر اپنے عصا کا وار اس پر کیا تو اوج بن عنق کے ٹخنے پر اس کی مار پڑی، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہی پڑی رہی اور اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ورلڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری دعا ہے دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔